عشق ستم۔ گل بہار بہت تھک چکی تھی، جس کی وجہ سے زرمینہ خان نے زرش کو گل بہار کو فارس کے کمرے میں چھوڑنے کا کہا۔ ویسے بھی فارس خان کی سنجیدہ طبیعت کو دیکھتے انہیں زیادہ رسمیں کرنا مناسب نہ لگا۔ زرش خان مسکراتے ہوئے گل بہار کو اس کے کمرے تک چھوڑتے اسے ریلیکس کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ زرش کے جاتے ہی گل بہار نے تیزی سے اپنے چہرے سے گھونگھٹ پلٹتے فارس خان کے کمرے کی طرف نظریں دوڑائیں۔ اس کے کمرے کا انٹیریئر وائٹ اور گرے کمبینیشن کا تھا، جسے مزید خوبصورت بناتے ہوئے ریان خان نے اس کے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی ڈیکوریشن کروائی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی والی رنگین لائٹ بھی کروائی گئی، جو کمرے میں رومانٹک سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ گل بہار نے ہر چیز کو ایک نظر دیکھتے بڑے پیار سے کمرے میں لگی فارس خان اور ساحر خان کی ایک بڑی سی پورٹریٹ دیکھی، جو فارس خان نے فارم ہاؤس پہ زبردستی ساحر خان کی گردن میں ہاتھ ڈالتے سیلفی لی تھی، جس میں اوندے منہ لیٹا ساحر خان نیلی شلوار قمیض میں اپنی نیلی ہی آنکھوں میں سرخی لیے اسے گھور کے دیکھ رہا تھا، جبکہ فارس خان نے اپنی مسکراتی سبز آنکھوں سے اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ گل بہار ان دونوں کو اتنی پیاری تصویر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ دونوں تو ہر وقت ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوتے تھے، پھر یہ تصویر کس وقت لی گئی تھی گل بہار نہیں جانتی تھی، لیکن جہاں بھی لی تھی گل بہار نے ان دونوں کی تصویروں کو دیکھ کے دل میں ان کی نظر اتارتے اپنی تیکھی ناک چڑھائے واش روم کی طرف اپنا رخ کیا تھا، اور پھر 5 ہی منٹ کے بعد وہ فارس خان کے ارمانوں پہ پانی پھیرتے اپنا لہنگا تبدیل کرتے گلابی سوٹ میں ملبوس فریش ہو کے واش روم سے نکلی، جس میں اس کا سرخ و سفید چہرہ دمک رہا تھا۔ گل بہار کی ساری جیولری ڈریسنگ مرر کے آگے پڑی تھی، جبکہ لہنگا اور اس کا دوپٹہ صوفے پہ پڑا سلامی دے رہا تھا۔ گل بہار انگڑائی لیتے بیڈ کی طرف بڑھتے اس پہ تقریباً گرتے اوندے منہ لیٹی۔ ہائے اللہ، کمر ٹوٹ گئی میری۔ کتنے گھنٹوں سے ایک ہی جگہ بیٹھتے اس کی کمر اکڑ چکی تھی، اس لیے اب اسے اس بیڈ کا نرم سا گدا کسی جنت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک 12 بجے مردان خانے میں موجود اپنے سب دوستوں سے فارغ ہوتے فارس خان اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اس کی پہلی نظر اپنی بیڈ پر سوئی ہوئی اپنے مسانے جان پر پڑی، جو اس کے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی لباس تبدیل کیے اس کے ارمانوں پہ پانی پھیر کے سو چکی تھی۔ فارس خان شدید تپتے اپنا نیلا ٹراؤزر لے کے واش روم میں بند ہوا۔ گرم پانی سے فریش ہونے کے بعد وہ ٹاول سے اپنے بال پونچھتا اسے صوفے پر اچھالتے باہر کی طرف بڑھا، جہاں وہ اوندے منہ بیڈ پر گری پڑی تھی، بالکل اپنے لالا کی طرح سونے کا سٹائل۔ فارس خان صرف سوچ کے رہ گیا۔ فارس خان نے اس کی طرف بڑھتے نرمی سے اس کا چاند سا چہرہ موڑتے اسے سیدھا کر کے لٹایا اور خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوا، لیکن اپنا وزن اس پر نہیں ڈالا۔ فارس خان نے اس کے میک اپ سے دھلا ہوا شفاف چہرہ دیکھتے اس کے چہرے پہ پھونک ماری، جس سے گل بہار کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ گل بہار شکل سے جتنی معصوم لگتی تھی، اتنی ہی وہ فارس خان کے لیے ظالم شیرنی ثابت ہوتی تھی۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے فارس خان نے اس کے سراپے پہ نظریں جمائیں۔ وہ گلابی سادی سی قمیض کے ساتھ چست سی گلابی پاجامہ پہنے سو رہی تھی، جس کے دوپٹہ اس کے وجود کے نیچے دبا ہوا تھا۔ فارس خان نے پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اس کے پھولے گلابی گالوں کو چھوا، جس سے پھر اس کے وجود میں کچھ جنبش ہوئی اور وہ بچوں کی طرح کچھ آوازیں نکالتے اپنے ہاتھ چلاتے پھر سے سو گئی۔ اس کی حرکت پہ فارس خان نے حیران ہوتے اپنا قہقہا روکا۔ وہ ایسے کرتے ہوئے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ فارس خان کو ٹوٹ کے اس پر پیار آیا۔ فارس خان نے اس کی گردن پہ اپنی گھنی سنہری بیئرڈ اور مونچھیں رگڑتے اس پہ شدت سے اپنے لب رکھے، جس پہ گل بہار نے پٹ سے آنکھیں کھولتے اپنے اوپر جھکے اس شرٹ لیس دیو کو دیکھا۔ اس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی اور وہ آ کے ایک ہی منٹ میں اپنی بے باک حرکتوں سے جگا چکا تھا۔ گل بہار نے غصے سے اس کے برہنہ کندھوں کے پھولے مسلز پہ اپنے ناخن زور سے گاڑے۔ فارس خان ہنوز اس کی گردن پہ جھکے اس کی حرکت پہ مسکرایا۔ اس کی شیرنی جاگ چکی تھی اور یہی تشدد اس کے جاگنے کی علامت تھا۔ فارس خان، ہٹو میرے اوپر سے ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ وہ اس کے کان کے پاس سے غصے سے گرائی تھی، جس پہ فارس خان نے اس کی گردن سے چہرہ اٹھائے اس کی نیلی سرخ دوڑوں والی آنکھوں میں اپنی سبز مسکراتی آنکھیں گاڑی۔ وہ تو تم مجھے 8 سال پہلے ہی کر چکی تھی۔ اپنی ان پیاری آنکھوں میں آنسو لے کے پاس آ کے وہ گرائی تھی، جس پہ فارس خان نے اس کی گردن سے چہرہ اٹھاتے اس کی نیلی سرخ دوڑوں والی آنکھوں میں اپنی سبز مسکراتی آنکھیں گاڑی۔ نیلی سرخ، وہ تو تم مجھے 8 پہلے ہی کر چکی تھی، اپنی ان پیاری آنکھوں سے لے کے۔
فارس خان اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے غمگین آواز میں بولا، اور وہیں گل بہار نے اپنی نیلی آنکھوں سے پانی پیچھے کو دھکیلتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کو دھکا دیا، لیکن فارس خان پیچھے ہونے کے بجائے مزید اس پہ جھکا۔ معاف نہیں کر سکتی ہو؟ بے بسی سے پوچھا گیا۔ ذلیل کر سکتی ہوں، شیرنی کی طرح گراتے ہوئے جواب دیا گیا۔ شدید محبت ہے تم سے، اب کی بار لہجے میں کرب اور پیار سے بتایا گیا۔ شدید نفرت ہے تم سے، پھر سے شیرنی کی طرح گراتے ہوئے جواب دیا گیا، لیکن آنکھوں نے گل بہار کے جواب کا ساتھ نہیں دیا۔ جانتا ہوں میں غلط تھا بہار، لیکن ابھی بھی فارس خان مزید کچھ بولتا۔ جب گل بہار نے اس کی بات کاٹی، لیکن تب تم نے ایک شوہر نہیں بلکہ ایک سوداگر بندہ سوچا تھا، جس نے مجھے صرف ایک شرط سمجھا تھا۔ مت بھولو فارس خان، میں ابھی بھی تمہارے لیے صرف ایک شرط ہوں، اور ساری زندگی ایک شرط ہی رہوں گی، اس لیے میرے قریب آنے کی جرات بھی مت۔ اور یہیں فارس خان نے شدت سے جھکتے اس کے باقی کے الفاظ اس کے ہونٹوں سے چن لیے۔ فارس خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے تھوڑا سا اٹھاتے مزید شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومتے اس کی بات کی تصحیح کرنا چاہی کہ وہ جب چاہے اس کی سانسوں کے سے قریب آ سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف اس کی ہے۔ گل بہار نے اس کی شدت پہ اس کے سینے پہ مکے برسانے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن فارس خان اپنی منمانی کرتے پیچھے ہوا۔ گل بہار کی سانسیں بہت زیادہ پھول چکی تھیں، جس کے باعث فارس خان نے کروٹ لیتے اسے اپنے سینے پر لٹاتے اس کی کمر کے گرد حصار باندھا۔ میں تمہارے اتنے قریب آ جاؤں گا بہار کہ تمہیں سانس لینے کے لیے بھی فارس خان کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے تمہاری ساری سانسیں کھینچ کے تمہیں اپنی ایک ایک سانس دینا تو قبول ہے بہار، لیکن تمہارے پاس ہو کے بھی دور رہنا قبول نہیں ہے۔ یہ بات اپنے دماغ کے اندر فٹ کر لو۔ فارس خان نے اس کے لبوں کے پاس اپنے لب رکھتے ایک ایک لفظ شدت سے بھرتے انداز میں بولا، جس پہ گل بہار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ گل بہار جو اس کے الفاظ میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرتے ہوش میں آئی، اور اس نے جھکتے ہوئے اس کے برہنہ کندھوں پر اپنے دانت زور سے گاڑے، جس پہ فارس خان نے اپنے درد پہ قابو پانے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں فارس خان تمہاری ایک ایک سانس پہ۔ اگر جو میں نے تمہیں تمہارے قریب رہتے ہوئے ذلیل نہ کر دیا تو میرا نام بھی گل بہار نہیں۔ یہ بات تم بھی اپنے دماغ میں فٹ کر لو۔ گل بہار اس کی دھمکی دینے والے انداز پہ غصے سے اس کے کانوں کے پاس چیخی، اور اگر جو میں نے ابھی تمہیں انہیں لعنت بھیجی ہوئی سانسوں کو کھینچنے پہ مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی فارس سکندر خان زادہ نہیں۔ اس کی بات پہ شدید تپتے فارس خان اپنا جملہ مکمل کرتے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اسے خود پر جھکاتے اتنی شدت سے اس کی سانسیں پینے لگا کہ گل بہار کے وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ گل بہار نے اپنے ہونٹ فارس خان کے لبوں سے جدا کرنا چاہے، لیکن فارس خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے مزید قریب کرتے مزید شدت سے اس کی سانسیں کھینچی۔ وہ گھونٹ گھونٹ بڑھتے اس کی لبوں کا جام پیتے، جیسے آج ہی اس کی نرم گلابی سی پنکھڑیوں کا رس نچوڑنا چاہتا تھا۔ گل بہار کا وجود نڈھال ہو چکا تھا، لیکن گل بہار بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ اس نے ایک سے ایک بھی سانس نہیں کھینچی تھی۔ فارس خان نے اس کی ڈٹائی دیکھتے اس کے نچلے لب پہ دانت کاڑنے مزید شدت سے اس کی سانسیں خود میں انڈھیلی۔ گل بہار نے نم آنکھوں سے فارس خان کے ہونٹوں کو چھوتے اس سے چند سانسیں کھینچی، جس پہ فارس خان نے فتح یابی سے مسکراتے اسے اپنی سانسیں بخشتے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ گل بہار کی شکوہ کن آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے فارس خان کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ تم کو شکوہ بہت ضدی ہو بہار، اس کی آنکھوں کا شکوہ پڑھتے فارس خان نے اس کے کان میں پڑتے فارس خان نے اس کی سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو دانتوں میں کاٹا اور اپنے مزید خود پہ جھکاتے اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنے۔ گل بہار نے مزید تیزی سے آنسو بہاتے اپنے ہاتھوں سے خود سے دور کیا۔ اسے اپنے ہونٹ جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تم ایک شوہر ابھی بھی نہیں بن پائے فارس خان، تم ابھی بھی صرف ایک انا پرست انسان ہو جسے صرف اپنی اونچی ناک پیاری ہے۔ گل بہار اپنی ضد کی باری جانے پہ شدید دکھی ہوئی، جس پہ فارس خان نے خود کو کوسا جو اس کے الفاظ پہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ وہ کیوں یہ بات ہمیشہ بھول جاتا کہ اس کی ضدی بیوی اپنا غصہ اتارنے کے چکروں میں ہمیشہ سے اسے جان بوجھ کے اپنے الفاظوں سے غصہ دلاتی تھی۔ اچھا سوری نا، آئی ایم سوری بہار، آئی لاسٹ اینڈ مائی بہار وون نا، اوکے۔ اس کے گلے کے گرد ہاتھ ڈالتے اس کے نچلے ہونٹ کو کتنی ہی بار یہ لفظ دہرائے اس کے اب کی بار اتنا پیار جتائے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی گل بہار کے گال دہک کے گلابی ہوئے تھے۔
جنہیں چھپانے کے لیے اس نے اپنے چہرے کو اس کے سینے میں چھپایا اور زور سے اپنے دانت اس کے سینے پہ گاڑے، جس پہ فارس خان نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اس کی بیوی کی انوکھی ہی حرکتیں تھیں۔ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اور تم نے لباس بھی تبدیل کر دیا۔ فارس خان نے اس کی خاموشی پہ بات کا آغاز کرنا چاہا، جس پہ گل بہار نے اس کے سینے پہ اپنے دانتوں کے نشان پہ انگلی پھیرتے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ اب کی بار اس کے سینے کے سنہری بالوں کو اپنی انگلیوں میں الجھائے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ فارس خان نے اسے اپنے کام میں مصروف دیکھتے پاس پڑے سائڈ ٹیبل کے دراز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالتے گل بہار کی آنکھوں کے آگے کی، جسے بہار نے حیرانگی سے تھامتے اس کے سینے پہ تھوڑی ٹکائے ہوئے کھولا اور اندر نفیس سی ڈائمنڈ چین کے ساتھ چھوٹے سے ٹاپس دیکھتے اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ چین بہت مختلف اور خوبصورت ڈیزائن کی تھی۔ اس پہ چھوٹی سی انگریزی رائٹنگ میں بہار بیبی لکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی چھوٹے سے ہیرے جڑے تھے جو اس چین کو چمکاتے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ گل بہار نے نیلی آنکھوں میں چمک لیے ایک نظر فارس کی طرف دیکھتے چین ڈبی سے باہر نکالی۔ یہ میری بہار بیبی کا شادی کا تحفہ ہے، فارس خان اتنے پیار سے اس کے کان میں بولا کہ بہار اس وقت ساری بے رخی بھولتے آنکھوں میں اشتیاق لیے اس خوبصورت چین کی تعریف کر گئی۔ بہت خوبصورت ہے، ہائے اللہ، وہ بچوں سی خوشی سے بولی۔ اس وقت وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ اس شخص سے نفرت کی دعویدار ہے، اب مزید خوبصورت لگ رہی ہے۔ فارس خان نے اس کے ہاتھ سے چین پکڑتے پیار سے اس کے گلے کی زینت بنائے، اس پہ اپنے لب رکھتے سرگوشی کی اور ساتھ ہی ایک دوسری ڈبی بھی اس کی طرف بڑھاتے اسے آنکھوں سے کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس ڈبی کو کھولنے پہ گل بہار کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ وہ چین کی ہی طرح کی خوبصورت سی باریک ڈائمنڈ بریسلٹ تھی جس پہ نفیس سا جانے فارس لکھا گیا تھا اور بالکل چین کی طرح خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے ہیرے اس کے ارد گرد جڑے ہوئے تھے۔ فارس خان نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے وہ بریسلٹ بھی اس کے ہاتھ سے تھامتے پیار سے اس کی کلائی کی زینت بنائی اور اس کی شدت پہ اپنے لب رکھے۔ گل بہار نے اپنی بے خودی پہ افسوس کرتے اپنی نم آنکھوں کو چھپانے کے لیے پھر سے اس کے سینے پہ سر ٹکاتے آنکھیں موندی۔ فارس خان نے اس کی تھکاوٹ اور آنکھوں میں نیند کی وجہ سے چھائی سرخی کو دیکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے سونے دیا۔ وہ جانتا تھا یہ لوہا آہستہ آہستہ پگھل ہی جائے گا۔ وہ اپنی کوشش جاری رکھتے اسے پیار سے خود میں سمیٹتے ان گزرے 8 سالوں کے سارے غم بھلانے پر مجبور کر دے گا۔ فارس خان نے جھکتے اس کی بند نیلی آنکھوں کو چومتے سائڈ لیمپس آف کیے، خود بھی اس کے گرد حصار باندھتے سونے کے لیے آنکھیں موندی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب ساحر خان کے دروازے پر دستک ہوئی، اور ایسا شاید پہلی بار ہی ہوا تھا کہ کسی نے یوں دستک دیتے صبح ساحر خان کی نیند میں خلل ڈالا ہو۔ نہیں تو وہ اپنی مرضی سے سونے اور جاگنے کا مالک تھا۔ ساحر خان کی آنکھ زرلاشتہ کے چہرے کا دیدار کرتے صبح 7 بجے ہی لگی تھی۔ ابھی دستک کی آواز پہ ساحر خان کیا زرلاشتہ خان بھی اپنی آنکھیں مسلتے بیدار ہوئی۔ جب ایک دفعہ پھر سے دروازے پر ہوئی دستک پہ زرلاشتہ خان اپنی پوزیشن کو دیکھتے اچھلی۔ ابھی وہ ساحر خان کے اوپر سے اٹھتے جلدی سے اس سے دور ہوتی جب ساحر خان نے اس کی کمر پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے آنے والے کا مقصد پوچھا۔ لالا، لال حویلی سے ناشتہ آیا ہے اور مامو جان حیدر خان نیچے ناشتے پہ آپ کو اور زر دیدہ کو بلا رہے ہیں۔ پریوش نے تھوڑی سے اونچی اس میں اپنا پیغام اس کی طرف پہنچایا۔ ٹھیک ہے گڑیا، تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ ساحر خان نے اپنی نیند کی وجہ سے سرخ ہوتی نیلی آنکھوں کو کھولتے بند دروازے کی طرف دیکھتے بھاری آواز میں جواب دیا، جس پر پریوش سر ہلاتے نیچے کی طرف چلی گئی۔ سونے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ ساحر خان کنفیوز سی زرلاشتہ خان کو دیکھتے دبے دبے غرایا تھا جسے وہ خود نیند میں آ کر اس پر چڑھ کے لیٹی ہو۔ پتہ ہی نہیں چلا ہم کیسے وہ وہاں، یہ ہمیں نیند میں معاف کیجیے گا۔ اس کے سخت لہجے بھی زرلاشتہ خان روحان سے ہوتے بولی۔ وہ اس پر سے اٹھنا چاہتی تھی، اسے لگا وہ شاید نیند میں اس کے کمبل میں کس کر غلطی سے اس پر لیٹ چکی ہوگی۔ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ جو بندہ اسے ڈانٹ رہا ہے وہی اسے اپنے سکون کے لیے ایسے لے کے سویا ہے۔ ایسے تو معاف میں اپنے باپ کو بھی نہیں کرتا، تم تو پھر میری نام نہاد بیوی ہو، تو میں ایسے میں پوری رات اپنی نیند خراب کرنے کی وجہ سے تمہیں سزا دینا تو بنتی ہے نا۔ ساحر خان نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے جیسے اسے آگاہ کیا کہ وہ اسے اس کے ناکردہ جرم کی سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔
وہ اس کا پھر سے رات والا دبنگ سٹائل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو پھر سے بھیگی بلی بن چکی تھی۔ دیکھیں، ہمیں سچ میں ابھی زرلاشتہ خان مزید بولتی جب ساحر خان نے اس کی تھوڑی پہ چمکتے سیاہ موٹے بل پہ اپنے دانت کاڑے، جس پہ زرلاشتہ نے سسکی بھرتے اس سے دور ہونا چاہا۔ جب ساحر خان نے اسے خود پہ جھکاتے، اس کے ہونٹوں کو اپنی شدت بھرے گرفت میں لیتے گھونٹ گھونٹ بھر کے اس کے ہونٹوں کا جام پیا۔ زرلاشتہ خان نے مزاحمت کرنا چاہی جب ساحر خان اس کے گلابی ہونٹوں پہ نرمی سے اپنے دانت کاٹتے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن کی طرف جھکا، اور وہاں پہ جگہ جگہ اپنے بوسوں کی بوچھاڑ کرتے اس نے اپنے دانت کاڑے، جس پہ زرلاشتہ نے سسکیاں بھری۔ ساحر خان ابھی اس کی گردن سے مزید نیچے جھکتا جب اس سے وقت کا خیال آیا۔ باقی کی سزا ناشتے کے بعد یہیں سے شروع کروں گا۔ وقت دیکھتے اس نے زرلاشتہ پہ اپنی گرفت ڈھیلی کرتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبایا۔ وہ جانتا تھا ابھی اس کا اور زرلاشتہ کا نیچے جانا ضروری ہے۔ ابھی زرلاشتہ خان اس پر سے اٹھتے گرتے پڑتے فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھی جب ساحر خان نے تیزی سے اسے کمر سے پکڑتے واش روم کے دروازے سے ہٹایا، جس پہ زرلاشتہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ یہ میرے کمرے کا واش روم ہے تو پہلے میں نہاؤں گا، اس لیے وہاں بیٹھ کے انتظار کرو۔ ساحر خان اس موم کی گڑیوں کو ہلکا سا دھکا دیتے صوفے کی طرف اشارہ کرتے اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنا بلیک اوور سائز ٹریک سوٹ پکڑتے اس کے روحانسی شکل دیکھتے واش روم کی طرف بڑھ ہی رہا تھا جب ساحر خان کی آنکھیں چمکی۔ ہاں، اگر تم جلدی نہانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ نہا۔ ساحر خان نے چہرے کو سپاٹ بنائے اسے دیکھتے وانسا دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا، جبکہ زرلاشتہ خان صبح صبح اس کی بے باک بات سنتی کانوں کی لو تک سرخ ہوتے منہ پہ ہاتھ رکھ چکی تھی، جس پہ ساحر خان جس کا اس کے رد عمل پہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہوا تھا، سپاٹ چہرے کہتے واش روم کی طرف بڑھ چکا تھا۔ پیچھے زرلاشتہ خان کو سے ابھی تک اس کے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایز یو وش، جیسے تمہاری مرضی۔ ساحر خان کو نہاتے 10 منٹ گزر چکے تھے جب ایک بار پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ زرلاشتہ نے سر پر سے دوپٹہ ٹھیک کرتے دروازہ کھولا، جہاں پہ سامنے ہی مسکراتی ہوئی زرش خان بلیک شلوار قمیض پہ شانوں پر سرخ دوپٹہ پھیلائے اسے مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ زرلاشتہ خان اسے دیکھتے ہی زور سے اس کے گلے لگی، جس پہ زرش خان نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چوما۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ زرلاشتہ اسے آج شلوار قمیض میں دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ جب سے پاکستان آئی تھی زرلاشتہ نے آج پہلی بار اسے شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ اس کی تعریف کرنے پہ زرش خان ہلکا سا ہنستے اندر کی طرف بڑھی۔ زرش اور زرلاشتہ کی عمر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ زرش خان 22 جبکہ زرلاشتہ خان 23 سال کی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو نام سے ہی پکارتی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی اب تک؟ زرش خان زرلاشتہ کو سادہ سے سفید جوڑے میں دیکھتے اس سے پوچھتے بیڈ کی طرف بڑھی۔ وہ خان ابھی فریش ہو رہے ہیں؟ زرلاشتہ خان اس کے پاس بیٹھی سر جھکائے بولی، جب اس کا دوپٹہ کھسکنے پہ زرش خان کی نظر اس کی گردن کے سرخ نشانات پہ گئی۔ زرش خان نے بوکھلا کے ہلکا سا مسکراتے زرلاشتہ کو دیکھا، جس پہ زرلاشتہ خان اس کی نظروں کا تعاقب اور معنی خیز ہنسی دیکھ کے کانوں کی لو تک سرخ پڑتے اپنا دوپٹہ جلدی سے ٹھیک کر گئی، جہاں ساحر خان کے دانتوں کے نشان تھے۔ موت آ جائے غالب، لیکن اتنا شدت پسند بندہ میری قسمت میں نہ آئے۔ زرش خان نے شعر کا ستیہ ناز کرتے زرلاشتہ خان کے کان میں ہنستے سرگوشی کی، جس پہ زرلاشتہ نے اسے گھورتے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا یہ تو بتاؤ کیا دیا تمہیں تمہارے خان نے منہ دکھائی میں؟ زرش خان معنی خیزی سے شوق لہجے میں پوچھ رہی تھی، جس پہ زرلاشتہ خان کی آنکھوں میں رات کا ایک ایک منظر لہرایا اور اسے یاد نہیں تھا کہ ساحر خان نے اسے کوئی تحفہ دینا تو دور تحفے کا نام بھی لیا ہو۔ ساحر خان جو ابھی شرٹ لیس نہا کے باہر نکل ہی رہا تھا، زرش کی آواز پہ جلدی سے شرٹ پہنتا باہر نکلا۔ بتاؤ بھی، تمہیں پتہ ہے فارس لالا نے گل بہار کو اتنی پیاری ڈائمنڈ چین اور بریسلٹ دی ہے؟ جس پہ جانے فارس اور زرش اسے ہنوز خاموش دیکھتے پھر سے اپنا سوال دہرا رہی تھی، جب اسے گل بہار کی خوبصورت سی منہ دکھائی یاد آئی جو وہ یہاں آنے سے پہلے ابھی دیکھ کے ہی آئی تھی۔ ابھی وہ زرلاشتہ کو گل بہار کی منہ دکھائی کے بارے میں خوشی سے مزید کچھ بتاتی جب ساحر خان نے دروازہ کھولتے مسکرا کے اسے دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو بچے؟ ساحر خان نے اسے منہ دکھائی کے موضوع سے ہٹائے اس کا حال پوچھا، جس پہ زرش نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیتے اس کا بھی حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ آفس کیسا جا رہا ہے؟ کوئی پریشانی؟ ساحر خان نے زرش خان سے پوچھتے ایک نظر گمزم بیٹھی زرلاشتہ خان کو دیکھا۔ ساحر خان کے آفس کے بارے میں پوچھنے پہ
زرش خان کی آنکھوں میں سجاول خان کو پروپوز کرنے والا منظر لہرایا۔ اس منظر کو یاد کرتے زرش خان کو ہمیشہ ایسے تکلیف ہوتی جیسے سینے سے خون رس رہا ہو۔ اپنے جذبات اور آنسوؤں پہ قابو پاتے زرش خان اسے خوش دلی سے جواب دے رہی تھی، جاؤ فریش ہو جاؤ، نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے، اور زرش بچے وقت کافی ہو گیا ہے، اس کی مدد کر دو کپڑے نکالنے میں۔ زرلاشتہ کو ہنوز ایک ہی جگہ بیٹھے لب کاٹتے سوچوں میں گم دیکھتے ساحر خان نے زر کا کندھا ہلاتے اسے پکار کے زرش کو اس کی مدد کرنے کا بولا، جس پہ زرلاشتہ خان اسے شکوہ کن نظروں سے دیکھتے بیڈ سے اٹھنے الماری کی طرف بڑھی۔ زرش خان بھی اس کے ساتھ ہی الماری کی طرف بڑھتے اسے ایک سرخ لال کلیوں والی نفیس سی پٹھانی فراک نکال کے دے رہی تھی، جس پہ خوبصورت سا سلور ایمبرائڈریڈ کام ہوا تھا، اور ساتھ ہی اس کی الماری سے کوئی میچنگ جوتا نکالتے اس کی جویلری بھی نکال رہی تھی۔ زرش خان کی چوائس بھی اپنے لالا زرار خان کی طرح بہت اچھی تھی، وہ بھی اس کی طرح کریٹیو مائنڈ تھی۔ وہ 2 منٹ میں اس کا سارا سامان نکال چکی تھی۔ زرش یہ بہت ہیوی فراک ہے، ابھی زرلاشتہ روحان سے ہوتے مزید بولتی جب زرش خان نے اس کی بات کاٹی، کوئی ہیوی نہیں ہے، وہی ایک دن کی دلہن ہو، یہ سب تو چلتا ہے نا، اب بس فریش ہو کے بال کھولتے آگے سے ٹویسٹ کر لینا، اور میک اپ کی تو میری پیاری سیریز کو تو ویسے ہی پسند نہیں ہے، بس ہلکی سی لپسٹک لگا کے جلدی سے نیچے آؤ، سب کب سے آئے ہوئے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب زرش خان اپنی بات کہتے زرلاشتہ کے کمرے سے نکلی، جبکہ ساحر خان زرلاشتہ کی شکوہ کن نظروں کو دیکھتے اپنا فون اٹھائے کب سے ٹیرس پہ جا چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو یہاں ہونے والی گفتگو نہیں سن رہا تھا۔ گلبہار کا ناشتہ 9 بجے کے قریب نگینہ خان، پلوشہ اور سعد خان لے کے گئے تھے، اور سعد خان کی طبیعت اب بہتر ہو چکی تھی، جن سے ملتے ہوئے زرش خان، زرار خان، جہانگیر خان اور زرمینہ خان زرلاشتہ کا ناشتہ لیے بڑی حویلی میں آ چکے تھے۔ ناشتہ لانا شادی کی اگلی صبح ان کے خاندان کی ایک خوبصورت رسم تھی۔ زرلاشتہ خان زرش کے دیے گئے جوڑوں کو زیب تن کیے اپنے گیلے بالوں کے ساتھ واش روم سے باہر نکلی، اور وہیں پہ ساحر خان جو ٹیرس پہ کھڑا کب سے اپنی میلز اور میسیجز چیک کر رہا تھا، ابھی کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر اپنی نئی نویلی دلہن پہ گئی، جو سرخ پٹھانی فراک میں اتنی خوبصورت لگتی اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ گیلے بال جو اب بھی وہ ہیئر ڈرائر سے جلدی سے خشک کر رہی تھی، اس کی قمیض کو سینے اور پیچھے کمر سے گیلا کر چکے تھے، جسے بغیر دوپٹے کے کھڑی زرلاشتہ خان کے دلکش جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی فراک سینے اور کمر سے گیلی ہوتی اس کے جسم سے چپک چکی تھی۔ ساحر خان کا اس پر سے نظریں ہٹانا محال ہوا، وہ بغیر میک اپ اور زیور کے ہی کوئی حور لگ رہی تھی۔ خود پہ نظروں کی تپش محسوس کرتے زرلاشتہ نے ڈریسنگ مرر سے اپنے پیچھے کھڑے ساحر خان کو دیکھا، جو موبائل پہ مصروف تھا۔ اس کے سر اٹھانے پہ ساحر خان اسے اگنور کرتے جان بوجھ کے اپنی نظریں موبائل پہ مرکوز کر چکا تھا۔ زرلاشتہ خان نے اس کا پھر سے رات والا رویہ دیکھتے اپنے بالوں کو خشک کرتے اس کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا، اور اب جھک کے وہ اپنی سینڈل پہن رہی تھی، جس پہ ساحر خان کی نظر اس کے سینے سے چپکی فراک سے نمایاں ہوتے نشیب و فراز پہ پڑی۔ وہ اس کے دودھیا سفید بدن کی خوبصورتی دیکھتے شدید بے چین ہوا۔ کس کی شادی پہ جانا ہے تمہیں، جو تمہاری تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی؟ جلدی کرو، بابا جان انتظار کر رہے ہیں۔ ساحر خان اپنی بے چینی کو اپنے غصے میں چھپاتے بولا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کیوں اس کا سب کے سامنے ایسے سج سور کے جانا پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ صرف اس کی تھی اور اس کے سامنے ایسے تیار ہو سکتی تھی۔ اس کی دھاڑ پہ زرلاشتہ خان جلدی سے اچھل کے سیدھی کھڑی ہوئی، اور اس کی سرخ لہو نیلی آنکھوں میں دیکھتے اس نے بیڈ پر پڑا دوپٹہ خود کو اوڑھا۔ وہ ابھی باہر بڑھنے ہی والی تھی جب ساحر خان نے اسے بازو سے پکڑتے جھٹکے سے شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ ایسے جاؤ گی باہر سب کے سامنے؟ ساحر خان اس کی کمر اور سینے پہ اشارہ کرتے ہوئے دھاڑ کے بولا تھا، جس پہ اس کی گیلی ہوتی فراک چپک چکی تھی، اور یہ باریک سا دوپٹہ اس کے خد و خال کو چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ خود پہ نظریں پڑتے زرلاشتہ خان کے گال دہکے تھے، اسے ڈھیروں شرم آئی۔ وہ کب سے اس کے سامنے ایسے ہی کھڑی تھی اور نیچے بھی ایسے ہی جا رہی تھی۔ وہ کتنی پاگل تھی، اپنے بالوں میں الجھے وہ خود پہ نظریں ڈالنا تو بھول بھی چکی تھی۔ وہ ہمیں پتہ زرلاشتہ خان مزید آدھا ادھورا کچھ بولنا چاہ رہی تھی، جب ساحر خان نے الماری کھولتے زرلاشتہ کی بری کے رکھے ہوئے سامان میں سے اس کے کپڑوں سے ملتی جلتی سامنے لٹکی نفیس سی ویلوٹ کی شال میں سے ایک سرخ شال اس پہ پھینکی تھی۔
اچھے سے اوڑھو خود پہ، ایسے کہ تمہارے وجود کے کسی ایک حصے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ ساحر خان غصے سے بولا، جبکہ صبح ہی صبح اس کے یوں بات پہ غصہ کرنے پہ زرلاشتہ خان کا دل بھر رہا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس نے خود پہ پھینکی گئی شال اچھے سے اوڑھی۔ ساحر خان سرخ لباس میں اس کی دمکتی سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے بہت مشکل سے خود کے جذبات پہ قابو پا رہا تھا۔ جب نظر اس کی نم ہوتی آنکھوں پہ گئی تھی، کیا دکھانا چاہتی ہو سب کو زرلاشتہ خان کہ ساحر خان نے ایک ہی رات میں بہت ظلم کر دیا ہے تم پر؟ ساحر خان اسے کمر سے پکڑتے خود کے نزدیک کرتے اس کے کان میں گرایا تھا۔ جب زرلاشتہ خان نے اپنی ہچکی پہ قابو پاتے چہرہ جھکائے اپنے آنسو صاف کیے تھے، اس کے یوں رگڑ کے اپنے آنسو صاف کرنے پہ ساحر خان نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اوپر اٹھائے اس کی سرخ دوڑوں والی سبز آنکھوں میں دیکھتے اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ شدت سے اس کی سانسیں پیتے وہ اسے بوکھلانے پہ مجبور کر چکا تھا۔ ساحر خان اس کے ہونٹوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیے اسے کندھوں سے پیچھے کرتے دیوار سے لگا چکا تھا۔ زرلاشتہ خان نے اس کی بڑھتی شدت پہ اس کی بلیک ہڈی کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ جب ساحر خان اپنی بڑی سے اس کے ہاتھ جھٹکتے پیچھے ہوا تھا، زرلاشتہ خان نے اپنے جھٹکتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے اپنی بھیگی آنکھوں سے ساحر خان کو دیکھا، جو خود تو جب چاہے اس کے قریب آ سکتا تھا، لیکن اگر جو زرلاشتہ خان اسے چھو لے تو اس کے 8 سالوں پہلے جھٹکنے اور دھتکارنے کا بدلہ یوں اسے خود سے جھٹک کے لیتا تھا۔ ایک نظر زرلاشتہ کے گلابی چہرے اور ڈھکے ہوئے سراپے کو دیکھ کے ساحر خان نے اس کی چادر گلے سے نیچے کھسکاتے وہاں پہ اپنے لب رکھتے ہلکے سے دانت گاڑے تھے، جس پہ زرلاشتہ خان نے اس کی بے باکی پہ سٹ پٹائے پیچھے ہونا چاہا۔ جب ساحر خان نے اس کی چادر درست کرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے، زرلاشتہ خان نے اپنا نچلا لب کاٹتے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ ساحر خان نے یہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا، وہ یہاں مزید کھڑے رہ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پگھلنا نہیں چاہتا تھا۔ زرش خان جو زرلاشتہ کے کمرے سے باہر نکلتے ابھی لاؤنج کی طرف بڑھنے ہی والی تھی جب اچانک سے اس کی زوردار ٹکر سجاول سے ہوئی تھی، جو ڈارک براؤن ٹراؤزر سے پہ بلیک بڈی پہنے ایک ہاتھ میں فون استعمال کرتے جبکہ دوسرے میں سرخ بڑا سا سیب پکڑتے اپنے دانتوں سے کترتے اپنے دھیان اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا، جب خود سے ٹکرائے کسی مومی وجود کو اس نے جلدی سے گرنے سے بچانے کے لیے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا، جبکہ سیب اور اس کا آئی فون اس کے ہاتھ سے گر کے سنگے مرمر کے پتھر پہ گرتے اس کی اسکرین گنوا چکا تھا۔ اس اچانک آفت پہ وہ دونوں بوکھلائے تھے۔ زرش خان جس کا زوردار تصادم اس کے چٹانی سینے سے ہوا، اسے لگا اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا ہو۔ اس نے اپنا سر اٹھائے خود سے دور ٹکرانے والے وجود کو دیکھا تھا۔ جاری ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔